بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیجنڈ آف ہسٹری پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان اس وقت باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا وزیر بھی موجود تھا۔ آج سلطان کافی گفتار تھے اور وزیر کے ساتھ مسکرا کر باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد سلطان جنگ سے فارغ ہو کر اپنی سلطنت میں واپس لوٹے تھے۔ ان کے دائیں بازو پر ایک گہرا زخم ہو چکا تھا جو کہ تلوار ٹوٹ کر لگنے کی وجہ سے ہوا تھا، مگر شاہی طبیب کے نسخوں نے ان کے اس زخم کو جلدی بھر دیا تھا۔ آج ہی انہوں نے مرہم کو زخم سے اتار دیا تھا اور اسیوار کو یاد کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے دشمن کا سر دھڑ سے جدا کیا تھا، وزیر کو بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے اس کافر کا سر تن سے جدا کیا اور وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بعد 50 کے قریب فوجی لشکر یوں ڈر کے مارے بھاگ گئے اور ہر سو سلطان سلطان کے نعرے گونج رہے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ وہ ہمارے خوف کے سلطان سلطان کہہ رہے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کر رہے تھے کہ خبردار، آگے مت جانا، آگے خدا کا ایک بندہ تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، باخدا وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ سلطان یہ بات بڑے فخری انداز میں کہہ رہے تھے کہ جب وہاں پر تیز قدم کی چاپ سنائی دی، ایک سپاہی تھا جو بھاگتا ہوا سلطان معظم کی جانب آ رہا تھا۔ سلطان وہیں پر رک گئے۔ وہ سپاہی کچھ دوری پر آ کر رکا اور آ کر سلطان محترم کو سلام عرض کرنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ سلطان محترم جلدی چلیے، محل کے دروازے پر ایک عورت آئی ہوئی ہے، جلدی چلیے، اس کی حالت بے حد خراب ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ جس طرح سپاہی کی حالت غیر ہو چکی تھی، سلطان بھی گھبرا چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے۔ تیز تیز قدم اٹھاتے جلال کے ساتھ وہ محل کے مرکزی دروازے تک پہنچے تھے، جہاں کا منظر دیکھ کر سلطان معظم جیسا مضبوط اعصاب کا شخص بھی آنکھیں موند چکا تھا، کیونکہ سامنے جو منظر انہیں دکھائی دیا وہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کم از کم وہ ایسا منظر دیکھنے کا تو نہیں سوچ رہے تھے۔ سامنے ایک لڑکی کے تختے پر ایک نوجوان لڑکی لیٹی تھی جس کا وجود خون سے لت پت تھا۔ جسم کے کافی حصوں سے لباس پھٹا ہوا تھا جسے چادر سے چھپانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس لڑکی کے جسم پر چادر ڈالی گئی تھی جو کہ خون سے لت پت ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس کے وجود سے مسلسل خون بہہ رہا ہو۔ سلطان کی نظر جب اس کے پیروں کی جانب پر گئی، اس لڑکی کا ایک پیر معصود ہی نہیں تھا، خون رس رس کر زمین کو بھی لال کر رہا تھا۔ چہرے پر، پیروں پر، بازو پر اور منہ پر گہرے زخموں کے نشان موجود تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی انتہائی شفاق انسان نے اس پر ظلم کیا ہے۔ وزیر یہ دیکھ کر سلطان سے کہنے لگا کہ لگتا ہے اسے کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہے، مگر سلطان آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جیسے ہی انہوں نے اس لڑکی کے چہرے کو باغور دیکھا اور ہاتھوں اور بازوؤں پر نظر دوڑائی تو اگلے ہی پل بولے کہ نہیں، اس پر کسی انسان نے نہیں حملہ کیا، بلکہ لگتا ہے کہ اس پر کسی حیوان نے حملہ کیا ہے۔ اس کے وجود پر خراشوں کے نشان کسی انسان کے ناخنوں کے نہیں ہیں، بلکہ کسی درندے کے لگتے ہیں۔ وہ عورت جیسے تیسے اس تختے پر اس نوجوان لڑکی کو ڈال کر یہاں تک لائی تھی۔ وہ خود بھی زخمی تھی مگر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے وجود سے رس رہا خون دیکھ کر سلطان پریشان ہو گئے۔ فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو شاہی حکیم کے پاس سپرد کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد ہی ان کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ لڑکی تو اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی، بے حد زخمی تھی، جبکہ وہ عورت جیسے ہی ہوش میں آئی پھوٹ پھوٹ کر روئی، روتے ہوئے بس سلطان سلطان ہی پکار رہی تھی۔ فوراً وہاں پر سلطان کو بلایا گیا اور سلطان کو بتایا گیا کہ یہ عورت آپ کو پکار رہی تھی۔ سلطان کو دیکھ کر وہ عورت فوراً اٹھی، بے حد زخمی تھی، اس قدر زخم تھے کہ جیسے کسی نے اپنے خطرناک پنجوں سے اس عورت کو نوچا ہو، کاٹا ہو۔ وہ عورت روتے ہوئے
سلطان کو آ کر کہنے لگی کہ سلطان محترم مجھے انصاف دلوائیے، مجھے انصاف چاہیے، میری بچی کو انصاف دلوائیے، اسے بے جرم اور بے خطا قتل کر دیا گیا ہے، اور اس قتل میں صرف اور صرف اس کے سسرال والے ہی نہیں بلکہ میرا شوہر اور جیٹھ بھی شامل ہیں، سب لوگ ہی میری بیٹی کے قتل میں شامل ہیں، ان سب نے مل کر میری بچی اور میری آنکھوں کے سامنے دم توڑتی رہ گئی، اور میں کمزور ماں اسے بچا بھی نہ سکی۔ سلطان محترم اس ماں کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، فوراً عورت کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا اور کہنے لگے کہ ماں جی کیا ہوا ہے، آپ کی بیٹی کو یہ حالت کس نے کی ہے، مجھے بتائیں، میں آپ کو اس کا انصاف ضرور دلواؤں گا۔ وہ عورت رونے لگی، روتے روتے ہوئے کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات کو سلطان معظم کے گزار کرنے لگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایک انتہائی معزز خاندان میں طے کر دیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہاں کے لوگ اس قدر گھٹیا سوچ اور پست ذہنیت رکھنے والے مالک ہیں۔ ہمارے قبیلے عزتوں کا گہوارہ ہے، اس پورے علاقے میں ایک ہمارا قبیلہ ہی ہے کہ جس کے آگے دوسرے قبیلے کے سردار بھی تعظیم سے سر جھکا لیتے ہیں، پھر آپ کی بیٹی کیسے ہمارے فرمان کی نفی کر سکتی ہے؟ یہ حارث بن امامہ تھا جو اس پوری مجلس میں کھڑا ہو کر سامنے بیٹھے ایک بزرگ شخص کو کہہ رہا تھا کہ جو سر جھکائے کبھی دائیں دیکھتا تو کبھی بائیں دیکھتا، کبھی دانت اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اپنے ساتھ موجود رشتہ دار مردوں کو دیکھتا کہ شاید کوئی اس کے حق میں بولے، اس کی بات کی حمایت کرے، اور اس نے اپنے پاس بیٹھے اپنے بڑے بھائی کو گھٹنے سے پکڑ کر ہلایا بھی، گویا اشارہ کر رہا ہو کہ مجھے کوئی مشورہ دو، کچھ تو بولو، کیونکہ میں اس طرح کی کسی بھی رسم کے لیے آمادہ نہیں اور نہ ہی میری بیٹی رضامند ہے۔ لیکن بدلے میں اس برے شخص کے بھائی نے صرف اور صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اگر تم اس عزت دار قبیلے میں اپنی بیٹی بیانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ رسم تو ہر حال میں ادا کرنی ہی پڑے گی، اور پھر تم گھبرا ہی کیوں رہے ہو، یہ ایک رسم ہی تو ہے، اگر ادا کر لو گے تو تمہاری لڑکی کی تصدیق ہو جائے گی اور یوں سسرال میں تمہاری لڑکی خوش رہے گی، اس کی ایک عزت بن جائے گی، اس کا ایک معیار بن جائے گا۔ اس شخص نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، پھر کہنے لگا کہ اچھا اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس برے شخص نے سامنے کھڑے ابو حارث کی جانب دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی رسم ہم نے آج تک نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، لیکن چونکہ آپ کا تعلق ایک عزت دار گھرانے سے ہے اور میری بیٹی کے لیے یہ بات باعث شرف ہے کہ وہ آپ کے خاندان کی بہو بنے، اس لیے میں یہ رسم نبھانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ وہاں پر اس وقت 25 سے 26 مرد تھے، سبھی ایک دوسرے سے معانقہ کرنے لگے، گویا خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ رشتہ پکا ہو گیا، لیکن اس پر تصدیق کی مہر تبھی لگنی تھی جب اس رسم کو ادا کیا جاتا۔ دھیرے دھیرے سارے مہمان گھر جانے لگے اور کل کا دن طے پایا کہ کل اس رسم کی ادائیگی کی جائے گی۔ سب لوگ اپنے اپنے مقام کی جانب گئے تو وہ بوڑھا شخص اپنے کمرے میں آیا اور جہاں پر اس کی بیٹی موجود تھی، بیٹی کے پاس آ کر اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنی بیوی کو اشارہ کیا کہ جیسے ہی باپ کے ساتھ ماں بھی کمرے سے نکلی تو وہ لڑکی بھی دروازے کی اونٹ کے پیچھے چھپ کر سننے لگی کہ آخر والد صاحب والدہ سے کیا کہتے ہیں۔ اس لڑکی کے والد تمام تر صورتحال گوش و گزار کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جب تک ہم نے یہ رسم نہ کی وہ لوگ کبھی بھی ہماری بیٹی کو اپنی بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کریں گے۔ چھوٹی سی تو رسم ہے، آخر کرنے میں کیا ہی حرج ہے۔ وہ دونوں ہی رضامند تو ہو چکے تھے، مگر یہ لڑکی جس کا نام میمونہ تھا وہ گھبرا کر شکار ہو گئی تھی، کیونکہ اسے تو ان جانوروں سے بے خوف آتا تھا، لیکن اپنے باپ کی مرضی کے آگے وہ پگھل چکی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلا روز آیا تو وہ قبیلے والے ان کے یہاں موجود تھے، ساتھ ہی ایک حکیم کو بھی لایا گیا تھا۔ یہ شہر ایران کا سب سے مشہور حکیم تھا اور اسی حکیم کے ساتھ ایک کتا بھی آیا تھا۔
ایک اعلیٰ نسل کا کتا، بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ جب اپنی خونخوار آنکھوں سے کسی کو دیکھتا تو یوں لگتا کہ نظروں سے ہی اسے چیر پاڑ کر رکھ دے گا۔ اس کی سرخ زبان اس کے منہ سے باہر تھی، وہ ہر ایک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ قد میں ایک صحت مند بکری جتنا تھا۔ دور سے دیکھنے پر کوئی بھی یقین نہ کر پاتا کہ یہ ایک کتا ہے۔ حکیم کے پاس اس اعلیٰ نسل کے پالتو کتے کو دیکھ کر ہر کوئی اش اش کر رہا تھا۔ وہاں پر خاندان کی خواتین بھی تھیں۔ حکیم صاحب نے اپنے ساتھ اس کتے کو لائے اور پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکی جس کی رسم کی جانی ہے۔ وہ لڑکی اندر بیٹھی رو رو کر بے حال ہو چکی تھی، اپنی والدہ سے لپٹ کر یہی کہہ رہی تھی کہ میں اس کتے کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ لیکن اس کی ماں صرف اور صرف اسے اتنا ہی سمجھا رہی تھی کہ بیٹا فکر مت کرو، یہ کتا صرف اور صرف بدکار عورت کو ہی کاٹتا ہے، تم تو میری بڑی نیک بچی ہو، یہ صرف اور صرف تمہارے پاؤں کا تلوا چاہے گا اور اس کے بعد تمہیں فوراً کمرے میں لے جایا جائے گا۔ لیکن وہ لڑکی رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی، اسے ڈر تھا۔ مجبوراً جب باپ اور گھر کے بڑے وہاں پر آئے تو مارے خوف کہ وہ باہر آئی تھی، اسے سامنے زمین پر بٹھا دیا گیا تھا اور وہ ایک قالین پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے اپنے دونوں پاؤں آگے کر کے رکھنے کا کہا گیا تھا۔ وہاں پر کئی لوگ موجود تھے، تبھی حکیم اپنے کتے کے ساتھ آیا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے کتے کو دیکھا تو فوراً ایک مرتبہ پھر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، روتے ہوئے والدہ سے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس کتے سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے، مجھے ایسی شادی نہیں کرنی۔ لیکن تبھی کتا اپنی رسی چھڑوا کر بھاگتا ہوا اس لڑکی کے قریب آیا تھا۔ اس نے اپنے جبڑے کو باہر نکال دیا اور جیسے ہی اس لڑکی کے پاؤں کے پاس پہنچا تو لڑکی نے اگلے ہی پل فوراً پاؤں پیچھے جھٹک دیا۔ پاؤں کا جھٹکنا تھا کہ وہ کتا غصے سے بھونکنے لگا۔ اس کے بھونکنے کی آواز اس قدر وحشتناک تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دل بھی سینہ چیر کر باہر آ کر رہے گا۔ اگلے ہی پل وہ کتا اس لڑکی پر جھپٹا۔ سب سے پہلے اس کے پیر پر اس نے اپنا دانت گاڑ دیے اور یہاں تک کہ اس لڑکی کا پاؤں جسم سے جدا ہو چکا تھا، اس کے وجود پر کئی جگہ کاٹ رہا تھا۔ اس لڑکی کی ماں اپنی بچی کو بچاتے بچاتے خود بھی کتے کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ حکیم نے ہاتھ اٹھا کر کسی کو بھی آگے آنے سے روک دیا، صرف اور صرف پانی منگوا کر اس کا چھڑکاؤ کتے پر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی کتے کے قریب مت آئے۔ اے لوگوں، مان لو یہ لڑکی بدکار ہے، یہ بہت بڑی گنہگار ہے، ورنہ آج سے پہلے میرے کتے نے کسی پر یوں حملہ نہیں کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ باقی لوگ تو کئی طرح کی مگوئیاں سرگوشیاں کرنے لگے، اس پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے۔ وہ لڑکے والے جو اس حکیم اور اس کتے کو یہاں پر تصدیق کی خاطر لے کر آئے تھے کہ لڑکی پاک دامن ہے یا نہیں ہے، یہ حکیم کا کتا ہی تصدیق کرے گا۔ وہ لوگ لڑکی کو اور اس کے خاندان والوں کو برا بھلا کہتے ہوئے اور کردار کشی کرتے ہوئے وہاں سے واپس جا چکے تھے، جبکہ یہ عورت اپنی بچی کو لے کر سیدھا سلطان معظم کے محل میں آ چکی تھی۔ سلطان معظم نے جب اس کے منہ سے یہ تمام تر معمولات سنا تو حیران ہوئے تھے۔ وزیر بھی جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ سلطان معظم کی جانب دیکھ کر عرض کرنے لگا کہ یہ کیسا واقعہ ہے، میں نے آج سے پہلے ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ بھلا ایک کتا کیسے کردار کا ثبوت دے سکتا ہے، وہ بھی پیر سونگھ کر؟ وہ تو ایک حیوان ہے، انسان جیسی سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتا۔ وزیر کی بات سن کر سلطان کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے، جس قدر خراب اس عورت کی حالت تھی اور وہ لڑکی جو کہ مر چکی تھی، ان دونوں کو دیکھ کر سلطان غصے میں آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ مجھے جلد از جلد حکیم کے بارے میں تمام تر معلومات لا کر دی جائے۔ آخر اصل ماجرا کیا ہے؟ کیا ایسا کتا سچ میں موجود ہے؟ اس کتے کے پیچھے جو حکیم ہے اس کی تمام تر معلومات کل فجر تک مجھے ہونی چاہیے۔ سلطان معظم نے سخت
سپاہیوں سے کہا تھا کہ سپاہی یہ سن کر وہاں سے بھاگ نکلے، جب کہ سلطان نے اس عورت کو دلاسا دیا۔ تب تک اس عورت کے گھر سے بھی لوگ وہاں پر آ چکے تھے، اس کا شوہر، اس کا جیٹھ، سبھی وہاں پر سلطان کے دربار میں موجود تھے۔ ہاتھ جوڑ کر رونے لگے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان دونوں کو قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے۔ نہ جانے کیسی تہمات پر یہ یقین رکھتے ہیں، مگر وہ دونوں روتے ہوئے سلطان کے قدموں میں گر گئے، گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجیے، وہ بچی تو ہمارے دل کا ٹکڑا تھی، ہم تو بس ایک اچھے اعلیٰ خاندان میں اس کا نکاح کروانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوش اور خرم رہ سکے، اسے کسی چیز کی کمی نہ آئے، بس ہم لالچ میں آ گئے۔ کہنے لگے کہ ہمیں کہاں خبر تھی کہ وہ لوگ اس طرح کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ سلطان نے جب ان کی بات سنی تو خاموشی سے کتنی دیر ان کو دیکھتے رہے، گھورتے رہے، ان کی باتوں کو سنتے رہے، ان پر توجہ کرتے رہے۔ پھر فرمانے لگے کہ جاؤ اپنی لڑکی کی میت جہاں سے لے جاؤ، جا کے تدفین کا انتظام کرو۔ رہی بات اس حکیم کی تو بہت جلد وہ شخص یہاں پر میرے قدموں میں موجود ہوگا، اسے اس کے کیے کی سزا بہت جلد ملنے والی ہے، اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ سلطان اتنا کہنے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ دھیرے دھیرے بہت سی خبریں منظر عام پر آنے لگی تھیں، جب تک کہ سپاہی خبر لے کر آتے۔ اس سے پہلے اس علاقے کی کئی عورتیں سلطان معظم کے حضور پیش ہو چکی تھیں، وہ سبھی رو رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں اور گویا احتجاج کی صورت میں سلطان کے دربار میں حاضر ہوئی تھیں، وہ گریہ وزاری کر رہی تھی۔ سلطان نے ان عورتوں کو دیکھا اور پھر فرمانے لگے کہ بتاؤ کس لیے حاضر ہوئی ہو، ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ جو تم لوگوں کو درپیش ہے؟ سلطان معظم کی بات سن کر وہ عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، گڑ گڑانے لگیں، سلطان معظم کی خدمت میں عرض کر کے کہنے لگیں کہ سلطان محترم، رعایا میں ایک حکیم آیا ہوا ہے، وہ ایسا حکیم ہے کہ جس کے پاس بڑا ہی عجیب و غریب نسل کا کتا ہے۔ وہ کتا عورتوں کے پیر سونگھ کر یا پھر چاٹ کر یہ بتا دیتا ہے کہ یہ عورت بدکار ہے یا پھر اپنے شوہر کی وفادار ہے۔ ہماری کئی لڑکیوں کی شادی صرف اور صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس کتے نے یہ بتایا کہ یہ لڑکی بدکار ہے۔ پورے خاندان بھر میں نہ صرف ہماری بدنامی ہو گئی بلکہ لوگ ہمیں پتھر مارنے لگے، ہمیں سنسار کرنے لگے۔ ایک عورت آگے پڑی اور رو رو کر کہنے لگی کہ سلطان معظم، میری شادی کو 12 برس بیت چکے ہیں، میرے شوہر کو بنا جانے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا کہ وہ بھی مجھ سے کہنے لگا کہ چلو تمہیں بھی میں حکیم کے اس کتے کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ واقعی تم ایک پاک دامن ہو یا نہیں ہو۔ وہ کتا نہ صرف شادی شدہ بلکہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑی اذیت بن گیا ہے۔ میرا شوہر جب مجھے اس کتے کے پاس لے کر گیا تو اس نے میرا پیر سونگھے، میں اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلی، لیکن میرے پیر سونگھنے کے بعد جیسے ہی اس نے اپنی زبان نکال کر میرے پاؤں کو چاٹا تو میں گھبرا کر کانپ گئی، میں پیچھے ہٹنے لگی، میں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا تو وہ کتا غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ تو یہ تو میرا شوہر تھا جس نے بڑی مشکل سے کتے کو پیچھے کیا اور جیسے تیسے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ چکی ہے۔ ہمارے سسرال والے ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، اگر شوہر کے ساتھ رہ بھی رہی ہے تو تانے کھا رہی ہے، تشدد سہ رہی ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے شوہر ہمارے حقوق کو پورا نہیں کر رہے، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ہم پر توہم پرستی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ وہاں پر جتنی بھی عورتیں آئی تھیں سب کو اپنی اپنی کہانی تھی اور سبھی اپنے دکھڑے سلطان کو سنا رہی تھیں۔ سلطان نے ٹھنڈے دماغ سے سب کی باتیں سنی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر دی۔ وہاں پر موجود جتنی بھی عورتیں تھیں سبھی کی حالت غیر تھی، کسی کے پاؤں پر زخم تھے تو کسی کے ہاتھ پر کتے کے دانتوں کے نشان تھے، ان کے وجود پر کہیں نہ کہیں آئے ہوئے تھے، اور جس کے وجود پر کتے کے ناخن تھے یقیناً وہ عورت بدکار تھی۔ سلطان کو یہ بات انتہائی عجیب لگی، اس کے پیچھے کا چھپا ہوا راز بھی کچھ نہ کچھ سلطان کے ذہن میں آنے لگا تھا۔
کتنی عورتوں کے گھر اجڑ چکے تھے اور وہ بے یار و مددگار ہو چکی تھیں۔ سلطان معظم نے ان عورتوں کو دیکھا اور پھر فرمانے لگے کہ فکر مت کرو، بہت جلد وہ حکیم اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ تم سبھی جنگل میں بہتے میٹھے چشموں کے پانی سے بڑی ندی میں جاؤ اور غسل کرو، اور جو کپڑے پہن کر جاؤ گی وہ دوبارہ اپنے تن سے مت لگانا، بلکہ نیا لباس ہی پہننا اور پہن کر گھر جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا رب سب بہتر کرے گا۔ وہ سبھی عورتیں سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے اس ندی کی جانب چلی گئیں اور نیا لباس پہن کر گھر بھی پہنچ چکی تھیں، اور اسی انتظار میں تھیں کہ نہ جانے اب سلطان کیسے حکیم تک رسائی حاصل کریں گے اور اس کتے کا راز فاش کیسے کریں گے۔ سلطان معظم نے کچھ سوچا اور پھر چند دن کے لیے منظر سے بالکل غائب ہو گئے۔ منظر عام پر سلطنت میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ سلطان معظم کچھ دن کے لیے مصر میں دورے کی خاطر جا چکے ہیں اور 1 ماہ سے پہلے واپس نہیں آ سکتے۔ یوں سلطان معظم اپنا بھیس بدل چکے تھے اور آس پاس علاقے میں گشت کرنے لگے تھے۔ وہ اپنا حلیہ ایک عام معمولی دکاندار جیسا بنا چکے تھے۔ حلیہ بدل کر بازار میں گئے، لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ایسے کئی لوگ تھے جو حکیم پر اور اس کے کتے پر اندھا یقین رکھتے تھے۔ سلطان معظم ان لوگوں کی محفل میں جا کر بیٹھ گئے جو اس کتے کی لمبی لمبی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ سلطان معظم نے ان لوگوں پر یہی آشکار کیا تھا کہ جیسے وہ بھی اس کتے کے بارے میں معلومات لینا چاہتے تھے۔ ایک شخص جو سلطان معظم کے پاس ہی بیٹھا تھا کہنے لگا کہ ارے بھائی، کیا تم نے بھی کسی عورت کے بارے میں اس کتے سے تصدیق کروانی ہے؟ وہ پاک دامن ہے یا وہ پاک دامن نہیں ہے؟ سلطان معظم نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ شخص حکیم کے بارے میں بتانے لگا۔ سلطان معظم سب کو سنتے رہے اور موقع پر انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حکیم اپنے کتے سمیت رہتا کہاں پر ہے۔ سلطان کو یہی معلومات تو چاہیے تھی۔ جس طرح کا حلیہ اور عادات اور اطواران لوگوں نے سلطان کو بتائے تھے، سلطان معظم کو بھویں اچک گئی تھیں۔ سلطان معظم نے راتوں رات اس گھر کے باہر جا کر تمام تر معاملات دیکھ لیے تھے۔ اس گھر میں وہ حکیم اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس حکیم خانے کے باہر سپاہی سے لکھا بھی گیا تھا کہ یہ حکیم خانہ ہے۔ اس نے اپنے گھر اور اس وقت کے امیر ترین گھروں میں سے ایک گھر بنا رکھا تھا۔ سلطان معظم نے ایک نظر تمام تر معاملے کا جائزہ لیا اور پھر سوچ لیا کہ کل انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی کام کے لیے انہوں نے وزیر کو بھی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ سلطان معظم نے وزیر کو بھی اطلاع کر دی اور پھر اگلے دن فجر کی نماز کے بعد ادا کرنے کے بعد سلطان معظم نے اپنا حلیہ ایک عورت جیسا بنا لیا۔ سلطان معظم بالکل وہی لباس زیب تن کر چکے تھے جو اس علاقے کی عورتیں پہنا کرتی تھیں، اور پھر اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا تھا۔ وزیر کو بھی بھیس بدلنے کا کہا اور پھر سلطان معظم نے ایک بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیا جس سے ان کا چہرہ کسی پر بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان اپنے آپ کو بالکل ایک عورت جیسا بنا چکے تھے اور وزیر ایک سخت گیر مردوں میں سے لگ رہا تھا۔ سلطان اور وہ شخص دونوں ہی بھیس بدل کر اس گھر کی جانب جا رہے تھے جہاں پر وہ حکیم رہتا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سلطان نے سب سے پہلے تو دروازے کے اوپر دستک دی۔ 2 مرتبہ دستک دینے کے بعد ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سلطان معظم کو لگا تھا کہ حکیم ہوگا، مگر نہیں، یہ ایک 14 سے 15 سالہ لڑکا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر سوال کرنے لگا کہ جی کون؟ اب سلطان کے بجائے وزیر بولا کہ مجھے حکیم سے ملنا ہے۔ حکیم کو بتاؤ کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوا ہوں، مجھے ان سے بے حد ضروری کام ہے۔ اس 15 سالہ لڑکے نے سب یہ سنا تو ایک چپکتی ہوئی نظر سلطان پر ڈالی جو بھیس بدل کر ایک عورت بنے ہوئے تھے، اور پھر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو دروازے کو کھول دیا اور ایک بیٹھک میں سلطان اور وزیر کو بٹھا دیا۔ سلام کرنے لگا کہ آپ کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ سلطان نے بھلے ہی اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا لیکن پھر بھی اس حکیم کو پہچان چکے تھے۔
وزیر نے انتہائی رعبدار لہجے میں کہا کہ میں اپنی بیوی کو یہاں پر اس لیے لے کر آیا ہوا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ وہ حکیم مسکرایا، کہنے لگا کہ فکر مت کیجیے، میرا یہ کتا ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی۔ سلطان ابھی بھی یوں ہی پردے میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس شخص نے اپنے حکیم خانے میں سلطان اور وزیر کو آنے کا حکم دیا۔ وہ ایک بے حد گشادہ کمرہ تھا، ایک جانب کو چادر بچھائی گئی تھی۔ سلطان نے آس پاس نظر دوڑائی اور پھر قالین پر بیٹھ گئے۔ اسی نے اپنے پاؤں کے آگے کرنے کا حکم دیا۔ سلطان نے ویسا ہی کیا، پاؤں آگے کر لیے جیسے وہ حکم بتا رہا تھا۔ سلطان اپنے پاؤں آگے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب اس گھر کے ہی ایک کونے میں بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں حکیم چلا گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا سیاہ رنگ کا جلا ہوا کتا تھا۔ واقعی ایک خوفناک کتوں میں سے اس کتا تھا۔ سب سے پہلے تو وہ بھونکا اور پھر اس جانب کو آ گیا جہاں پر سلطان محترم موجود تھے۔ حکیم نے وزیر سے کہا کہ میں ابھی یہ خاص دوائی آپ کی زوجہ کے پاؤں پر لگاؤں گا، اور اگر وہ دوا سونگھنے کے بعد یہ کتا ایک جانب کو پرسکون ہو کر گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی بیوی وفادار ہے، اور اگر وہ دوا سونگھنے کے بعد یہ کتا اس پر حملہ آور ہو جائے یا اسے نقصان پہنچائے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کی بیوی بدکار ہے۔ اس پر وزیر تھوڑا گھبرا تو گیا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں، کیونکہ جو بھی تھا سلطان محترم یہاں پر موجود تھے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کتا سلطان کو نقصان پہنچا دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ سوچ سوچ کر وزیر نے پریشانی ظاہر کی، لیکن سلطان نے آنکھوں میں وزیر کو پرسکون رہنے کا کہا۔ اس کتے کی رسی چھوڑ دی گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا سلطان محترم کے قریب آیا اور آ کر سلطان کے پیروں کو سونگھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سلطان کے پیروں کو سونگھنے کے بعد ان کے پیروں کو زبان لگا کر چاٹنا چاہا تو اگلے پل بھونکتے ہوئے پورے کمرے میں بھاگنے لگا۔ حکیم خانے میں کئی طرح کی دوائیاں اور نسخے رکھے گئے تھے۔ وہ کتا بھاگتے ہوئے کئی دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کو خراب کر چکا تھا۔ وہ حکیم تلملا اٹھا، آج سے پہلے اس کتے نے کبھی اس طرح کا عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب کتا ایک جانب کو گرم گیا، بالکل ایک ہی جگہ پہ بے سود ہو کر گر گیا۔ حکیم نے جب جا کر اپنے کتے کی جانچ پڑتال کرنا شروع کی اور وہ رونے لگا اور روتا ہوا وزیر کے پاس آیا، وزیر کو گردن سے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میرا کتا مر گیا۔ یہ کیا کیا ہے تم لوگوں نے میرے بندے کے ساتھ؟ یقیناً تم لوگوں نے کچھ کیا ہے، یہ ایسے نہیں مر سکتا۔ حکیم کا وزیر کی گردن پر ہاتھ رکھنا تھا کہ اگلے ہی پل وزیر نے ایک جھٹکے سے بہت دور کیا تھا۔ سلطان معظم نے بھی اسی پل اپنے اوپر لپیٹ رکھی چادر اتار کر ایک جانب کو پھینکی تھی۔ اس کے بعد بہت جلد وہ اپنے اصلی حلیے میں اس کے سامنے آ چکے تھے۔ یوں اس حکیم خانے میں اور بھی بہت سے مریض موجود تھے۔ یوں جب حکیم خانے سے شور کی آواز آنے لگی تو سبھی لوگ اس جانب کو آ چکے تھے جہاں سے ہاتھا پائی کی اور لڑائی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے سلطان معظم کو دیکھا تو اگلے ہی پل جان گئے، کہنے لگے کہ جان کی امان ہو، ارے یہ تو سلطان خود یہاں پر آ چکے ہیں۔ ہر کوئی جھک کر سلطان کو سلام کرنے لگا تھا، جبکہ وزیر کے ساتھ ساتھ ہاتھا پائی میں مصروف حکیم کو جب یہ خبر ملی کہ عورت کے بیس میں یہ سلطان موجود ہے تو ہڑبڑا چکا تھا۔ سلطان معظم کو دیکھ کر بجائے جھک کر سلام کرنے کے وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا دشمنی ہے آپ کی مجھ سے؟ ہر بار میرا نقصان کرنے کو کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس کی باتیں سن کر تو ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا اور وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا بدتمیز انسان ہے، سلطان کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکتا ہے کوئی؟ مگر سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
سلطان ضرور پہلے ہی جان چکے تھے۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پہلے وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میری بیوی بے دردی سے مار دی گئی تھی، اور اب ایک مرتبہ پھر آپ میری جان لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ ہر کوئی ہکا بکا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر یہ کہنے کی کوشش کیا کر رہا تھا؟ پہلے یہ دونوں میاں بیوی جڑی بوٹی سنگھا کر کمسن لڑکیوں سے گناہ کروا رہے تھے۔ وہ لڑکیاں بھی نہیں جانتی تھی کہ حکیم خانے میں آ کر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یوں لڑکیوں سے یہ کام کروا کے وہ عورت اور اس کا شوہر پیسہ کما رہے تھے۔ لیکن جب ایک مرتبہ یہ راز کھل کر سلطان کے سامنے آیا تو انہوں نے اس کی بیوی کو کتوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ یہ حکیم تو منظر ہی سے غائب ہو گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ اب جب ایک طویل مدت کے بعد سامنے آیا تھا تو کئی لوگوں کے گھر ایک کتے کے ذریعے خراب کر دیے تھے۔ دشمنی نکال رہا تھا اور سپاہی یہاں پر آ چکے تھے۔ اس شخص کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اس سے سوال کیا جانے لگا کہ اس کتے کا کیا چکر ہے؟ تمہاری وجہ سے کتنے گھر برباد ہو چکے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ وہ حکیم سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کا بدلہ لے رہا تھا، جیسے ان سب لوگوں نے میرے شکایت لگا کر میری بیوی کو مروایا تھا۔ اب میں ان کو کیسے سکون سے جینے دیتا؟ میں ان کے بھی یوں گھر برباد کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ایک نسلی کتے کو خرید لیا اور اسے ستایا۔ اگر یہ کسی کے قریب جائے اور کوئی ذرا بھی حرکت کر دے تو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ بس یہی تجربہ تھا جو میرے کام آیا اور میں نے کئی لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیا۔ جو عورت اس کتے سے اپنا پیر سنگوانے پر ڈرتی تھی، چلاتی تھی، یہ کتا اس پر حملہ کر دیتا تھا، جبکہ جو عورت ایک جگہ پر ساکت بیٹھی رہتی تھی تو کتا دور جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ وزیر نے جب یہ سنا تو آ کر کہنے لگے کہ سلطان، اس شخص کو تو کوڑے مارنے چاہیے جو شخص ہمارے گھر برباد کر رہا ہے۔ کئی بہن بیٹیاں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے۔ سلطان معظم اس قدر غصے میں آ چکے تھے، وہاں پر جنگلی کتوں کو بلوایا اور اس شخص کو بھی کتوں کے آگے ڈال دیا گیا تھا، اور ان کتوں کے کاٹے جانے کی وجہ سے وہ مر چکا تھا۔ جبکہ حکیم کا کتا سلطان کے قریب آیا تھا، سلطان کے پیروں پر ایک ایسا زہر لگا گیا تھا جسے سونگھنے کے بعد کتا وہیں پر مر گیا تھا۔ وہ لوگ جو کہ بیویوں سے بگاڑ بیٹھے تھے اور شک کر رہے تھے، سب نے اپنی عورتوں سے معافی مانگی تھی، اور ان کے خاندان والوں کے لیے تو عمر بھر کا پچھتاوا ہو چکا تھا۔ جبکہ سلطان مطمئن تھے کہ لوگوں کو اس عجیب و غریب رسم سے چھٹکارا مل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔